اچھا، اب جو ہے استقامت کو، اب جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی وہ اعمال کون کون سے ہیں جو ہم دیکھیں کہ ہم کیوں آخر اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے، اپنے ارادے پر قائم نہیں رہتے. ہم کوئی چیز، کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا، شکستہ ہو جاتا ہے، عزم ٹوٹ جاتا ہے، کام اپنے انجام تک نہیں پہنچتے. تو سب سے پہلی وہ چیز جو امام خمینی فرماتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں. یہ جس قدر بھی کسی بھی طرح سے، چاہے ٹی وی کی آواز مستقل طور پر، ایک تو ٹی وی کا ہر وقت کھلا رہنا آواز کے ساتھ، یہ اچھی چیز نہیں ہے. مستقل طور پر آپ کے کان میں حرام موسیقی کا جانا، حرام گانوں کا جانا، یہ خود بخود جب انسان کے دماغ میں اس طریقے سے یہ چیزیں، اور بعض اوقات ہر دفعہ ممکن بھی نہیں کہ آپ اس پہ توجہ نہ دیں، کبھی توجہ بھی دینے لگتے ہیں. تو یہ انسانی ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بنانے والی چیز ہے. انسانی ارادے کو سب سے زیادہ کمزور. بلکہ ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ یہ اس کو، گانے اور موسیقی کو، ایمان کا کینسر نہیں بلکہ ایمان کا ایڈز قرار دینا چاہیے. یعنی جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. قوت مدافعت ہے تو بہت سارے انفیکشنز کا مقابلہ کرتا ہے. اب جب قوت مدافعت جراثیم کی بالکل ختم ہو گئی تو اب نمونیا کا وائرس جو جراثیم وہ نمونیا کر دے گا، ٹی بی والا ٹی بی کر دے گا، جتنے اور بے شمار امراض کا ایک گڑھ یہ شخص بن جاتا ہے. تو گانے اور موسیقی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز انسانی ارادے کو نقصان پہنچانے والی نہیں، امام خمینی کہا کرتے تھے. تو کوشش کریں کہ یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز ہے جس سے انسانی ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ہیں برے دوست. برے دوست باقاعدہ سورہ زخرف کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی افراد. یعنی جتنے بھی یہاں بظاہر آپ کے دوست بھی نظر آ رہے ہیں، اگر وہ متقی پرہیزگار سہیلی نہیں، قیامت میں سب دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے. تو کوشش یہ کریں کہ یہ برا دوست، دیکھیے اگر برا دوست، بری سہیلی، یا اگر وہ برائی میں قوی ہے تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی گمراہی کی طرف لے جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے اندر آیا کہ قیامت کے دن باقاعدہ ایسے افراد اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ آپ دیکھتی ہیں بہت ساری نیکی کے کام آپ کرنے کے لیے جاتی لیکن وہ سہیلی آڑے آ جاتی، یا اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھتی ہیں، وہ دنیا کی طرف آپ کو مائل کر لیتی. تو برے افراد، برے دوست، یعنی حضرت نوح کا وہ بیٹا جو کسی صورت حضرت نوح کی تمام تر کوششوں کے باوجود راہ راست پر نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے مسلسل پانی کو پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور آخری وقت تک حضرت نوح بلاتے رہے لیکن نہیں آیا. اس کی وجہ بھی علماء نے برے دوست قرار دی. اس کے دوست برے تھے جس کی وجہ سے اس کا انجام یہ ہوا. تو اچھا، اگر اہل استقامت والے دوست آپ بناتی، ایسی سہیلیاں بناتی جو آپ سے روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے قوی ہیں، تو وہ اپنی استقامت کو آپ کے اندر منتقل کرتے ہیں. استقامت کو دیکھیے، پچھلی گفتگو ہماری یہاں پر ہوئی، اس کے اندر ایک بات آئی تھی کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں، تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص تقریر کر رہا ہوتا ہے اگر وہ خراب آدمی ہے عقائد اور کردار کے اعتبار سے، تو وہ اپنی برائیاں اپنے سامعین میں منتقل کرتا ہے. اور اگر وہ نیکوکار ہے، صالح ہے، صحیح عقائد کا حامل ہے، تو وہ اپنی تقریر کے اندر اپنی برائیاں، یعنی جو سننے والے افراد ہیں وہ اس کی اچھائیاں اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں. تو جب یہ ہے کہ جو شخص بھی یعنی کوئی بات ایسی کہتا ہے جس پر خود عامل ہوتا ہے، تو دوسرے لوگ اس کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں. تو ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر برے دوستوں کا انتخاب کیا تو وہ ان کے پاس استقامت ہے برائیوں والی، ان کے پاس ملائکہ کے بجائے شیاطین کا نزول ہوتا رہتا ہے، انہی کے ساتھ آپ ہر وقت بیٹھی ہوئی. تو نتیجہ یہ کہ وہ تمام نحوستیں
جو اس کو دامنگیر ہیں اس کے اندر آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے. آپ کا ارادہ بھی کمزور رہ جائے گا, وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی, بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے مذاق اڑائے گی, یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا, تم تو, یعنی آپ کو ڈسکریج کرے گی اس میں راہ میں آگے قدم بڑھانے سے. اس کے مقابلے میں اہل استقامت اپنے سے دین میں اور علم میں اور تقویٰ و پرہیزگاری میں بہتر کی تلاش کر کے آپ کسی ایسی کو اپنی دوست اور سہیلی بنائیں گی, وہ آپ کو آگے کی طرف لے کر جائے گی. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ جو سیدھے ہاتھ میں امام خمینی, بچپن سے امام خمینی ہمارے علماء کی, اگر دیکھیے جو بڑے افراد ہیں ان کا بچپن بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ملتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے کوئی چینج آ گئی, بہت شاذ و نادر ہی ایسے واقعات ہیں, ورنہ اصلاً یہ ہوتا ہے کہ شروع سے انسان اپنے آپ کو نیک بناتا ہوا چلے تو اس بعد میں بڑے مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے. امام خمینی اتنی چھوٹی عمر سے ہی صالح افراد کے ساتھ دوستی. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی کے مقابلے میں کتنی چھوٹی عمر, لیکن بچپن سے نہیں, ابھی داڑھی موج بھی نہیں نکلی آیت اللہ سیستانی, اتنی کم عمر, لیکن کیا ہے کہ اپنے سے ایک بہتر دوست کا انتخاب کیا, اور صرف یہ دوستی چلتی رہی یہاں تک کہ یہ دوست بڑے ہو گئے بعد میں, اور دونوں اپنے اپنے زمانے کے مرجع وقت پر. یعنی ایک نے اپنی استقامت دوسرے کے اندر منتقل. اسی طرح سے رہبر معظم سیدھے ہاتھ پر جو ہے, تو جی ہاں سیدھے ہاتھ پر, تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دیکھا جائے تو بظاہر داڑھی بھی نہیں, ابھی کتنی کم عمری کا ایک دور ہے, لیکن کیا ہے کہ اس وقت سے ہی نیک اور صالح افراد کے ساتھ دوستی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے, اور بروں سے بری چیز سیکھتا ہے. مثلا صرف دیکھ کے بھی سیکھتا ہے. مثلا اگر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو کسی بھی جمائی لیتے ہوئے شخص کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بھی جمائی آنے لگتی. تو اسی طریقے سے نیکیوں کی بھی بات ہوتی ہے, اس کو نیکیاں کرتے دیکھ کر آپ کا بھی دل چاہنے لگتا. اچھا, یہ دو چیزیں ہوئیں, موسیقی یہ آپ کے ارادے اور اس کو کمزور بناتی, گانے اور موسیقی, اور برے دوست یہ آپ کے ارادے کو کمزور بنانے والی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد غیر صالح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بہن بھائی غیر صالح ہوں, ہو سکتا ہے کسی عورت کا شوہر غیر صالح ہو سکتا ہے کسی مرد کی بیوی صحیح نہ ہو, بہن بھائی, اکثر والدین. اب ظاہر ہے کہ ماضی میں جا کر اپنے والدین کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اپنے بہن بھائیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, تو کم سے کم ان کی تربیت پھر ایسی کرنے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ رہنا آپ کو بالآخر انہی کے ساتھ ہے, آپ ان کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے. تو پھر آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ان میں اگر کوئی غیر صالح ہو تاکہ وہ اپنی برائی کا اثر آپ پہ نہ کر سکے. مثلا گھر میں کوئی انفیکشس ڈیزیز کے اندر مبتلا ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے, ٹی بی کا کوئی مریض ہے, آپ سب کو بھی لگ سکتی ہے, تو آپ اس شخص کا علاج کروا دیں گے, بھئی ہمیں نہ لگ جائے کہیں. تو ایسے افراد کا بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا, روحانی طور پر کوششیں کرنی پڑیں گی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا کہ اپنے اثرات بد مجھ تک اور میں نہ پہنچا دیں. صالح افراد, مسلسل کوشش سے ان افراد کو بھی صالح بنانے کا کام کرنا پڑے گا. لیکن اصلاً یہ ہے کہ اگر گھر میں کچھ ایسے افراد موجود ہوں تو یہ بھی اثر پذیری دکھاتے ہیں اور یہ استقامت کو نہیں آنے دیتے. آیت اللہ سیستانی کے دادا سید علی سیستانی, جن کے نام پر آغا سیستانی کا نام علی رکھا گیا ہے, یہ دادا ہیں. اچھا, والد باقر سیستانی, جن کا امام زمانہ سے ملاقات کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے. دیکھیے, اگر صالح لوگ خاندان کے اندر ہوں, اپنے دادا سے دیکھا جو اپنے زمانے کے قاضی القضات تھے, پھر ان کے والد باقر سیستانی, پھر خود آیت اللہ سیستانی کے بھائی, یعنی بھائی بھی ایسے, گھر کا ماحول ہے تو انسان سب ٹھیک ہوتے چلے آتے ہیں. آیت اللہ محمود سیستانی, یہ ان کے بھائی ہیں آیت اللہ سیستانی, اور آیت اللہ سیستانی کے دو بیٹے, وہ جو
اولاد الامام السیستانی جہاں لکھا ہوا ہے دونوں بیٹے ہیں باقر اور رضا، اور ان کے ساتھ ہی آیت اللہ سیستانی کے یہ پوتے ہیں احفاد الامام السیستانی، جن کے نیچے اوپر لکھا ہوا ہے یہ پوتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا دادا سے لے کر دادا، والد، آیت اللہ سیستانی، اولادیں، اولاد کی اولادیں، 5 نسلیں تو میں نے آپ کو یہی دکھا دی ساتھ. نیکی اور صالح ہونا، نیک ہونا اور صالح ہونا پھر ان نسلوں میں اس طرح سے منتقل ہوتا ہے. یعنی اگر افراد کی ایسے افراد کی کثرت نہ ہو نیک اور صالح کی، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر برائی رکھنے والے افراد وہ طاقتور ہونے لگتے ہیں، خاندانوں میں بھی وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. تو ایسے افراد کو طاقتور ہونا چاہیے دینی اعتبار سے، وہ اپنا انفلوئنس رکھ سکیں، دوسرے لوگوں کو بھی نیک بنا سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ پھر یہ نسلوں کے اندر یہ سلسلہ کیسا چلتا ہے. اسی طرح سے مثلا رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے والد ہیں برابر میں سید جواد خامنئی، یہ والد انتقال ہو چکا اب تو، لیکن کیا ہے کہ رہبر معظم، اور رہبر معظم کی جو چار بیٹے ہیں، ایک اور جو بڑے شخصیت کھڑی ہوئی وہ کوئی اور رشتے دار ہیں، لیکن 4 بیٹے، اور یہی 4 بیٹے کیونکہ دیکھیے صالح افراد ان کے والد سے اور اس سے پہلے کے بھی، یعنی رہبر معظم نے اپنی ابتدائی جو دینی تعلیم ہے اپنی والدہ سے حاصل کی تھی. شرح امثلہ وغیرہ تو انہوں نے جو ہے جو دینی کتابیں یہ اپنی والدہ سے پڑھی، یعنی والدہ بھی نیکی اور علم کے میدان کے اندر وہ آگے، اور پھر یہی 4 بیٹے بعد میں چل کر یہ سب بھی عالم دین کے اندر. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال نیکی تو خاندان کو بھی صالح بنانا پڑے گا، تبھی ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، آپ بھی اپنے ارادوں کے اندر مستقیم رہ سکیں گی، استقامت ہوگی، ارادے ٹوٹنے نہیں پائیں گے. ورنہ یہ غیر صالح افراد کی کثرت اور بھرمار ہوگی خاندان میں، تو وہ آپ کسی چیز پر عمل کرنا چاہیں گی وہ لوگ نہیں کرنے دیں گے. آپ تعلیم دین حاصل کرنے آنا چاہیں گی، شوہر رکاوٹیں ڈالے گا، بھائی رکاوٹیں ڈالیں گے، والدین رکاوٹیں ڈالیں گے، ان کو بھی تبدیل کرنے کی ذمہ داری رہے گی، ورنہ آپ کا ارادہ کبھی مصمم نہیں ہو پائے گا. اچھا، اسی طرح سے جو اگلی چیز ہے جس سے انسانی ارادہ کمزور ہوتا ہے وہ ہے کوئی بھی جسمانی یا نفسیاتی کمزوری. یہ خود بھی استقامت کو اور ارادے کو نقصان پہنچانے والی. دیکھیے کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ بہت بدتمیز اور جھگڑالو ٹائپ کے ہوتے ہیں خاندانوں میں. اگر آپ دیکھیں تو حقیقتاً بہت سنجیدہ طور پر انہیں ایک نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. بس لیکن لوگوں میں کیا ہوتا ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، یہ عورت بہت بدتمیز ہے، یہ بہو بہت بدتمیز ہے، یہ ساس بہت بدتمیز ہے، یہ فلاں شوہر بہت بدتمیز ہے، یہ پھر یہی آپ سنتے ہیں، جبکہ ان کو کوئی سائیکیٹرک النس ہوتی تو ان کے علاج کی ضرورت ہوتی جو ہمارے یہاں سمجھا نہیں جاتا. مار پٹائی ان کے ساتھ ہوتی ہے، انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے. کسی کو مثلا ٹیوبرکلوسس کا مریض ہے، وہ کھانسے چلا جا رہا ہے، اسے لاکھ پورا زمانہ برا کہتا رہے کہ مت کھانسو، تمہارے کھانسنے سے ہمیں تکلیف ہو رہی، کیوں کھانس رہے ہو؟ بھائی وہ مجبور ہے، بیمار ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو کھانسی دور ہوگی. اسی طریقے سے ان افراد کو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی. مثلا کتنی بیماریاں ایسی ہیں، مثلا آج کل مشہور بھی ہو گئی یہ بات، پہلے طرح نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وائٹامن ڈی کی اگر کسی کے اندر کمی ہو جائے، اب کتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو مثلا جسم کے اندر درد ہو رہا ہے، اس کے مسلس میں جو ہے کمزوری ہو رہی ہے، اس کو ڈپریشن ہوا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ بھول کا مرض لاحق ہوا ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں، اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی استقامت اختیار کرو. اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا ارادہ کیوں مضبوط نہیں ہوتا، وہ کیسے کرے؟ یعنی اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہوئی ہوئی ہے جسمانی اعتبار سے. مثلا کوئی شخص کمزوری کے اندر ہے، جسم ڈائریا ہوا ہوا ہے، اس کو جسم سے نمکیات نکل چکے، بستر پہ گرا پڑا، اسے کہنے 11 رکعت کی نماز شب کھڑے ہو کر پڑھو، یہ تو نہیں ہوگا نا. استقامت اس کی ٹوٹ جائے گی، ارادے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ارادہ کرنے کا بھی کمزور پڑ جائے گا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو چیزیں سستی ہو رہی ہے، ہمیں بوجھی سی طبیعت ہے، ہو سکتا ہے ڈپریشن ہو سکتا ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، تو یہ سب ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا کتنی خواتین ایسی گری طبیعت ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، ان کو کمزوری کا احساس ہو رہا ہے،
دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ دل دھڑک رہا ہے، مثلا بلڈ پریشر لو ہوا جا رہا ہے، بعض اوقات بے ہوشی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز پتہ چلا خون کی کمی ہے ان کے اندر. اب ان سے کہیں کہ جناب آپ کا عزم اور ارادہ کبھی کیوں نہیں ہوتا، اسے لاکھ آپ درس سنیں، اس کو کبھی کمی ہو نہیں سکے گا عزم اور ارادہ کبھی، کیونکہ جسمانی کمزوریاں اس کو کچھ ایسی لاحق ہیں جس کو کریکشن کی ضرورت ہے. بیمار جسمانی اعتبار سے بیمار شخص سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے بڑے ٹاسک اور گولز کو اچیو کرے گا، یہ نہیں ہو پائے گا. اسی طرح سے مثلا تھائرائڈ کی بیماری بعض اوقات جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے تھائرائڈ گلینڈ، کبھی وہ انڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں کے اندر بہت ساری ایسی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو جب ایکسیڈنٹلی جب کبھی جاتے ہیں یا کوئی ایسے انویسٹیگیشن کرانی پڑتی ہیں تو چیزیں کچھ نکلتی ہیں. ورنہ ایک عرصے طویل عرصے تک انسان ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے اور وہی سوچ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں، میں تو اپنی چیزوں کو کر ہی نہیں پاتا، کتنی دفعہ میں نے کوشش کی، عزم و ارادہ میرا کامیاب ہی نہیں ہوتا. پتہ چلا اس کے پیچھے کوئی جسمانی ٹائپ کی چیزیں ایسی ہو رہی. مثلا کسی کو اور کوئی بیماری نہیں، صرف لو بلڈ پریشر ہی رہتا ہے، لو بلڈ پریشر میں بھی گری گری طبیعت رہتی ہے، کبھی چکر آنے لگتے ہیں، کبھی دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے وغیرہ. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کو عمل کے اوپر ابھاریں گی نہیں بلکہ ڈپریس رکھیں گی کہ نہیں کام نہیں کرو، تو وہ اس کا عزم اور ارادہ کبھی نہیں ہو پائے گا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے. میں سب چیزوں کا تو آپ کو نقشہ کوئی میڈیکل کا یہاں پر تو نہیں ہو رہا ہے لیکچر کے، میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں، لیکن ایک متوجہ کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو عزم و ارادے کو ناکام بناتی ہیں اور استقامت کو نہیں آنے دیتی. اچھا، اب اس کے علاوہ پھر ایک سستی کا ایک مرض ہے، سستی. اچھا دیکھیے وہی والی بات، سستی کا مرض بھی یہ متعدی مرض ہے، لگنے والا ہے. جیسے میں نے کہا نا، جمائی لیتے دیکھے کسی کو آپ تو آپ کو خود بھی نیند آنے لگتی، جمائی آنے لگتی اسے دیکھ کر. تو اگر آپ نے ایسوں کو اپنا دوست بنایا جو سست ہیں، کاہل ہیں، کتنی آپ چیزیں دیکھتی ہیں سستی کے. بعض اوقات لطیفے بھی ہیں کہ کون زیادہ سست ہے، تو ہر کوئی کہا کہ آخری میں جو آدمی تھا اس نے کہا کہ میں بٹن دبا کے ہر چیز کرنا چاہتا ہوں. جو سب سے زیادہ سست ہے وہ کہنے کا اصل مسئلہ ہے کہ بٹن کون دبائے گا، تو اس کے اندر بٹن دبانے کے لیے بھی اتنی سستی. تو جو سست مزاج ہو جائے تو یقین کیجئے پھر وہ عزم و ارادہ کرنا، استقامت اختیار کرنا چیزوں پر، اس کی سختیوں کو برداشت کرنا سست مزاج آدمی کا کام نہیں. سستی کا علاج کیا ہے؟ اچھا اب دیکھیے سستی کے اندر نوجوان آج کل آپ نے دیکھا کتنا زیادہ سست ہوتے جا رہے ہیں. مثلا ان کو ہاتھ میں پکڑ کر اگر وہ کوئی چیز دیکھنی بھی ہے اس کے اندر تو ان کو ہاتھ میں پکڑنے کا بھی ایک ہے، تو انہوں نے شیشے کے اوپر اس کو رکھا اور اس میں نیچے سے اس کو دیکھنے کی اتنی بھی محنت نہ کرنی پڑ جائے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج فقط چستی. سستی کا علاج چستی. ہر کام ایک تو خود کرنے کی عادت ڈالیں. پیغمبر اسلام کے جو مخلص اصحاب کرام تھے، ان کے ہاتھ سے اگر کبھی چابک بھی گر جاتا تھا نا، کسی آدمی سے اٹھا کر نہیں کہتے تھے کہ تم مجھے اٹھا کر دے دو، بلکہ خود گھوڑے سے نیچے اترتے تھے، چابک کو اٹھاتے تھے. حالانکہ کسی سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں. امام خمینی کے متعلق کتنا واقعات میں ملتا ہے کہ وائی فائی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی، جنگ ہو رہی ہے، پاسداران انقلاب کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتی آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک کے امام خمینی پیچھے سے اٹھے اور دوسرے کمرے میں جا کے لائٹ بجھا کر پھر دوبارہ میٹنگ کے اندر آ کر بیٹھے. دیکھا جائے تو کسی سے کہہ بھی سکتے تھے، نظر انداز بھی کر دیتے تو کسی کو خیال تک نہیں آتا، لیکن نہیں، خود سے اٹھ کر کام کرنا. یہی ایک علاج ہے. جہاں آپ ہر وقت دوسرے کے اوپر احکامات چلاتے رہیں گے، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، دوسروں کو کہتے رہیں گے تو مزید سستی کی طرف معاملہ جائے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ورنہ سست والا آدمی کیا ہے، ہمیشہ کاموں کو نا عزم و ارادہ آ ہی نہیں پائے گا، کہے گا کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ایک ہفتے بعد کر لوں گا، مستقبل میں کر لوں گا، آج دل نہیں چاہ رہا، آج یہ ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سب دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ نہیں، ابھی مجھے اس کام کو کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ابھی جیسے ہی، بلکہ ابھی آگے چل کر بھی یہ بات آئے گی کہ جیسے ہی دل میں یہ خیال کسی بھی نیکی کا پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو، فوراً اس کام کو کر لیجیے. ورنہ کیا ہوگا، جیسے ابھی آگے چل کر مثالیں بھی اس کی آئیں گی کہ آپ صدقہ
جس وقت داعیہ پیدا ہو صدقہ دینا چاہیے، فوراً صدقہ نکال دیں. جہاں آپ نے تھوڑی سی بھی دیر لگائی، شیاطین روایتوں میں ہاتھوں سے چمٹ جائیں گے اور صدقہ دینے سے روک دیں گے آپ. تو یہی سب چیزیں ان کی ہیں کہ جیسے ہی آپ کو مثلا کسی چیز کو دل چاہے، مطالعہ کرنے کو دل چاہے، فوراً آپ بیٹھ جائیں. کسی کام کو نماز پڑھنے کو دل چاہے، ذرا سا وقت ضائع نہ کریں. آپ نے 2 منٹ بھی اگر سوچا کہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں، بس وہیں آپ کے اوپر شیاطین کا غلبہ ہو جائے گا اور اس کام کو نہیں کرنے دے گا. تو ابھی کرنا ہے. جیسے ہی خیال داعیہ دل میں پیدا ہو، سمجھ جائیں کہ جو کوئی فرشتہ ہے وہ دل سے گزر گیا ہے، اس نے توفیق مجھے پیدا ہوئی، بس فوراً اس توفیق کو آپ حاصل کر لیں. اچھا، اس کے بعد کچھ بری عادتیں ایسی ہیں، یہ کچھ عادتیں اگر پڑی ہوئی یہ بھی عزم و ارادے کو نقصان پہنچاتی ہیں. جبھی روایات میں بھی بات آئی کہ عادت کا بدلنا معجزے سے کم نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے تو یقین کر لینا، لیکن کوئی یہ کہے کہ فلاں نے اپنی عادت بدل لی ہے تو یقین نہ کرنا. نہیں، اتنا مشکل کام ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا نسبتاً قابل قبول ہے بنسبت اس بات کو قبول کرنے کی. اچھا، اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ علماء کہتے ہیں 3-4 چیزیں تقریباً ایسی ہیں کہ اتنی جو بری عادتیں اگر کسی میں ہوں، ان کا عزم و ارادہ لازمی طور پر کمزور ہوگا اور ان کے اندر استقامت نہیں. باتیں کرنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی چیز کو بھی اپنے اختتام تک نہیں پہنچانے دیں گی. ان بری عادتوں کو ترک کرنا پڑے گا. بولنا، بہت سی خواتین سے اس حد تک کہ شوہر پریشان ہوتے ہیں، باقاعدہ خطوط لکھتے ہیں مدرسے صرف ان کی بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے. ایک نے تو پوچھا بھی تھا مجھے کہ ہماری شادی کی سالگرہ آنے والی ہے، تو انہوں نے کہا، شوہر نے کہا کہ اس خوشی میں ہمیں 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ خاموش رہنا زیادہ تر اوقات، کیونکہ زیادہ بولنا یہ عزم و ارادے کو کمزور کرتا ہے. زیادہ کھانا یہ عزم و ارادے کو کمزور کرتا ہے. اور زیادہ سونا یہ بھی عزم و ارادے کو کمزور کرنے والی چیز ہے. یہ تینوں میں جب تک ایک خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہوگی اور فضول گفتگو، فضول اور بغیر بھوک کے کھانا کھانا یا زیادہ کھانا کھانا، یہ انسانی ارادے کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح سے ایک بہت اہم چیز ہے اور وہ ہے توانائی کا فضول کاموں میں ضائع کرنا. دیکھیے، یہ بہت ہی میرے اعتبار سے اہم ہے، جو آپ کے عزم و ارادے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. یعنی جس توانائی کو آپ کو اپنے اہداف کے اوپر خرچ کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کی فضول چیزوں کے اندر خرچ ہو رہی. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومولود بچے ہیں، ان کو لپیٹ کے گرم ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے. بہت زیادہ بھی گرم ماحول میں نہیں، بچہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس میں اور آپ میں. جتنی سردی آپ کو لگتی تقریباً اس کو بھی اتنی لگتی، جتنی گرمی آپ کو لگتی اس کو بھی اتنی لگ رہی ہوتی. خاص طور پہ وہ بچے کے جو کہ ذرا وزن کے کم پیدا ہوتے ہیں، ان کے متعلق ہے کہ ان کو گرم اس میں رکھا جائے. یہاں تک کہ جو پری میچور بچے، ان کے لیے باقاعدہ ایک ٹیکنیک آتی ہے جسے کینگرو مدر کیئر کہتے ہیں. جسے کینگرو اس طرح اپنے جسم سے چپکا کے اپنے بچوں کو رکھتا ہے، اس طرح سے ماں کے جسم کی ہیٹ وغیرہ بچے کے اندر جائے. یہ کپڑوں کے ذریعے اس کو گرم رکھا جائے. وجہ اس کی کیوں رکھا جاتا ہے اس کو گرم اس کے اندر؟ تاکہ اگر آپ اس کو سردی اگر لگتی رہی تو یہ اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے اپنی جسم کی انرجی کو استعمال کرے گا اور اس کا وزن نہیں بڑھے گا. یہ ساری انرجی تو جسم کو اپنے گرم رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو آپ ایکسٹرا گرمی اس کو وارم سے پرووائڈ کر دیں تاکہ یہ اس کی انرجی جسم کے اوپر لگے، اس کا وزن بڑھے، یہ اس کی گروتھ صحیح. تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، ساری توانائی ہم نے اپنی جو لگانی تھی مثلا عبادت کے اوپر، وہ ہم نے لگا دی. مثلا لیٹ نائٹ جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر لگا دی. وہاں سے 2-3 بجے جب آپ آ رہے ہیں اپنی توانائی کو خرچ کرنے کے لیے، اب آپ سے نماز شب کب پڑھنے کو دل چاہے گا، کب آپ کو نماز فجر کو
آپ پڑھ سکیں گی اٹھ کر 2 گھنٹے کے بعد ہی. یعنی کیا ہوا کہ جس توانائی کو لگنا چاہیے تھا عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، وہ توانائی آپ نے کسی فضول جگہ کے اوپر خرچ کر دی، تھکے ہارے وہاں سے واپس آئیں. مثلا کوئی شخص اگر اسراف کر کے اپنا سب کچھ لٹا دے تو اب انفاق فی سبیل اللہ کے پاس کرنے کے لیے اس کے پاس کہاں پیسے بچیں گے؟ یہ کہاں غریب لوگوں کی امداد کر سکے گا؟ یہ کب صدقات دے سکے گا؟ کب نیک کاموں میں پیسہ خرچ کرے گا؟ تو اسراف میں خرچ کر دیا اس نے سارا. اسی طریقے سے مثلا بچے ہیں، کھیل کود کر، کھیلنا ضروری ہے ان کے لیے، اس کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن بے تحاشا کھیلوں کے اندر لگے رہنا. اب یہ اتنا تھکا ہارا جب یہ لڑکا نوجوان اپنے گھر کے اندر آئے گا، آپ کے خیال میں کہ والدین کی خدمت کر سکے گا؟ نہیں. جائز طریقے سے جسمانی ایکٹیویٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا، ایکسیسو بہت زیادہ، جو حد سے زیادہ کوئی چیز بڑھ جاتی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا والدین کہتے ہیں ذرا پانی پلا دو، تو پانی کہتا ہے کہ توجہ نہیں دیتے بچے آج کل معاشرے کے اندر. ہم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کر دو، ہماری ٹانگ دبا دو، کمر میں درد ہو رہا ہے والدین کی، یہ کر دو، لیکن بچے عام طور پر کہ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں کہ کہہ کے مثلا چلے جاتے ہیں. کیا ہے کہ انہوں نے اپنی توانائی کو دیگر چیزوں کے اندر لگا دی. اب جہاں اطاعت الہی کا مسئلہ آیا وہاں پر ان کے پاس توانائی نہیں بچی. اسی طرح سے مثلا اپنی آنکھوں کو فضول انٹرنیٹ سرفنگ اس کے اندر لگایا ہوا ہے. اپنی آنکھوں کو بجائے کہ کتاب کے مطالعے میں لگاتے. یعنی جائز حد تک جتنا چیز اس کے اندر معتدل رہتے ہوئے کمپیوٹر کا استعمال، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایکسیسو اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر معاشرے میں نظر آ رہا ہے. نوجوان ہیں، ان کی انگلیاں ہر وقت ٹیکسٹنگ وغیرہ کے فضول، یعنی ایک ایک چیز کی گویا کوئی ٹریکر ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ مثلا باتھ روم بھی جا رہے ہیں تو اس کے اوپر اسٹیٹس لگا کے جا رہے ہیں، اور کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں، جو چیز پک رہی ہے تو اس کی تصویریں کھینچی. فضول توانائیاں اپنی ضائع ہو رہی ہیں، یہ ڈرین ہو رہی ہیں. جیسے میں نے ابھی سے پہلے کہا تھا کہ پانی کی اوپر جا رہا ہے پانی ٹنکی کے اندر، لیکن سارے نلکے جو ہے کھولے ہوئے. نتیجتاً یہ ہوگا کہ جب واقعی ضرورت پیش آئے گی اور باتھ روم میں بیٹھے ہوں تو سب پانی نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو انگلیوں کو اس میں استعمال کر رہے ہیں، تو اب ان کے پاس کب ہوگا کہ جناب یہ بیٹھ کی تو ہاتھ تو اپنے انہوں نے اس میں تھکا لیے، اب یہ ان کے ایک صفحہ کاغذ کے اوپر لکھنا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے علماء ایک چیز اور بیان فرماتے ہیں کہ جو عزم و ارادے کو وہ بےہودہ مناظر اور فحش جو ہے وہ گفتگو عام طور پر جو ہوتی ہے. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ جو افراد ہیں جو یہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، اب علم والی چیز کے اوپر یہ اب اس کے اوپر اس سختی پر اب سے کچھ لکھا نہیں جائے گا جو کہ عام طالب علم جو ہر وقت اس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم رہتا ہے، وہ اپنی ان تمام توانائیوں کو بچا کر اپنی توانائی اس جگہ کے اوپر لگاتا ہے. یہ علم حاصل کرنے پر لگائے گا، وہ فضول چیزوں کے اندر یا ضرورت سے بہت زائد ان کو استعمال نہیں کرے گا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو کہ فحش اور بےہودہ مناظر اگر ہیں، ان سے بھی اجتناب کرنا لازمی حد تک، واجب حد تک یہ مسئلہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ افراد کبھی بھی پھر استقامت کسی چیز میں ان کی نہیں رہ پاتی. اس میں ایسے تمام ڈرامے بھی آ جاتے ہیں. اب تو تقریباً ایسے اشتہارات بھی، تقریباً سارے اشتہارات ایسے آنے لگے ہیں جو بہت بےہودہ ہیں اور اس پرپس کو بےہودگی کے اور فحش چیز کے وہ فلفل کرتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں سوچیں کہ بھائی یہ تو ایک عام سا ایک موبائل کا ایڈ ہے، اس کے اندر مستقل رقص اور ڈانس اور یہ حرام چیزیں جو ہے اس کے اندر دکھائی جا رہی ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ فحش اور بےہودہ منظر ہے جو اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں جو آنکھوں کی نگاہوں سے گزر رہی ہیں عزم اور ارادے کو کمزور بناتی ہیں. یہ سب چیزیں استقامت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی. اور اسی طرح سے یہ حرام نگاہیں، یعنی ان کی جو سب سے پہلی نحوست علماء نے لکھی وہ یہ کہ عبادت اور اطاعت الہی کی لذت جاتی رہتی. کبھی دل نہیں لگے گا، اور دل نہیں لگے گا عبادت پہ تو استقامت بھی نہیں آ پائے گی. تو اب ایسے اشخاص جو ہیں ان کو حلال لذتوں میں بھی لطف نہیں آتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ان کی رغبت ہی صرف حرام کی طرف ہونے لگتی. کتنی عورتیں یقین جانیے کہ شکایات کرتی ہیں کہ شوہر مثلا ان پر توجہ نہیں دیتے، پتہ نہیں کن سے فونوں پہ اور ان پہ بات کرتے رہتے ہیں وغیرہ. کیا ہے کہ کیونکہ اس چیزوں کے عادی ہو گئے، اب جائز اور حلال چیز جو ہے اس کے اندر انہیں رغبت محسوس نہیں ہوتی، اور حرام چیز کی طرف ان کی نگاہیں اٹھتی. تو یہ شیاطین اس طرح سے، جو بھی آپ نے سنا
کہ باقاعدہ ان کے اوپر شیاطین کا نزول ہونے لگتا ہے. اب یہ ان کے ہاتھوں کے اندر کھیلتے ہیں. وہ جو دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں, جو سنانا چاہتا ہے وہ سنتے ہیں. عبادت اور اطاعت الہی کی چیزوں سے ان کو وحشت محسوس ہوتی ہے. جائز اور حلال چیزوں میں بے رغبت ہونے لگتے ہیں. استقامت نہیں آ پاتی. تو حرام نگاہ کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آتی. اور جو اور چیز جو نقصان پہنچاتی ہے آپ کے عزم و ارادے کو, وہ ہے بہانہ سازیاں. فجر پہ میں یوں نہیں اٹھ پایا کہ رات ہم دیر سے سوئے تھے, فلاں مہمان آ گئے, رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے تو پھر آنکھ نہیں کھلی. کل بہت اچھی کوئی مووی آ گئی تھی, اس وجہ سے دیر سے سوئے, آنکھ نہیں کھلی. مثلا خمس دینے کی باری آئی تو اس میں بھی بہانے, بھائی پہلے تو سیونگ ہو جاتی تھی, نکال دیا کرتے تھے, اب پیسے ہی نہیں بچتے ہیں ہمارے پاس, کہاں سے نکالیں, اب اتنے خرچے ہو گئے. کسی سے کہا جائے جناب آپ علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جناب وقت ہی نہیں ہے, صبح کے نکلے ہوئے رات کو گھر پہنچ رہے ہیں, وقت ہی کہاں ہے ہمارے پاس. عورتیں کہتی ہیں گھریلو کام اتنے ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں فلاں ہیں, حاصل کرنے کے لیے وقت ہی نہیں. یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ وہی بنی اسرائیل والا لوگوں کا رویہ. یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو تو اتنی ٹال مٹول سے کام لیا کہ ان البقرۃ تشابہ علینا, کہنے لگے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی. یعنی اتنا واضح حکم تھا لیکن اس کے اندر اتنی بہانے بازیاں کی اس گائے کو ذبح کرنے میں. تو اس کے مقابلے میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو استقامت رکھنے والے افراد, ان کو خواب میں بھی ایک چیز کی تعلیم کی گئی, جیسے حضرت ابراہیم کو, کہ اسماعیل کو تمہیں ذبح کے لیے تیار کرنا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین, انہوں نے کیا کیا کہ جو سر تسلیم خم کیا پروردگار کی طرف, اور استقامت دکھاتے ہوئے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے. ان سے گائے ذبح نہیں ہو رہی تھی اور یہ اپنے بیٹے کو, استقامت کرنے والا بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ ٹال مٹول سے کام لینا, بنی اسرائیل کے لوگوں کا سا رویہ اختیار کرنا. یہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا, اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا, اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی. ہر وقت بہانے بازیاں اسی کے اندر زندگی تمام ہو جاتی ہے, اور ان کا عزم و ارادہ کبھی مستقل نہیں ہو پاتا. تو ابھی جیسے آپ کی بات یہ آئی کہ جیسے ہی نیکی کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے, فوراً سمجھ جائیں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے. شیاطین ہاتھ سے چمٹ جائیں گے, صدقہ نہیں دینے دیں گے. مطالعے کا دل چاہے فوراً شروع کر دیں, عبادت کا دل چاہے فوراً شروع نہیں. مثلا ابھی حج نہیں کر رہا, اگلے سال حج پہ چلا جاؤں گا, پھر پتہ نہیں کب ہو جائیں گے. اب سے نماز شب نہیں, بس اب کو جو رمضان آئے گا تب سے نماز شب شروع کر دوں. خواتین کے روزے قضا ہیں, ابھی تو گرمیاں چل رہی ہیں, ابھی جب سردیاں شروع ہوں گی تو میں قضا رکھ لوں گی. یقین کیجئے کہ پھر وہ کفارہ تاخیر کے مسئلے پوچھنے آئیں گے کہ اب میں کتنے دوں, کیونکہ وہ اگلا رمضان شروع ہو گیا. تو حج میں اس وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج ہم اس وقت کرنے جائیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے. وہ حج کے بعد تو ظاہر ہے کوئی گناہ تو کر نہیں سکتے, ابھی تو ہم سے پھر گناہ ہو جائیں گے. اچھے خاصے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا حج کو ٹالتے رہے. کچھ پتہ نہیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں, زیادہ تر افراد تو بڑھاپے کی منزل تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے. ابھی میری جاب سیٹ ہو جائے, روٹین سیٹ ہو جائے, پھر میں نماز کے لیے اٹھوں گا, پھر میں نماز شب پڑھوں گا. ابھی کچھ سیونگ شروع ہو جائے تو پھر میں خمس دینا شروع کروں گا. وقت جیسے ہی ملے گا تو میں علم دین بھی حاصل کر لوں گا. استقامت کو اگر آپ نے مؤخر کیا تو یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی. جیسے ہی دل میں جذبہ پیدا ہو فوراً اس پہ کام شروع کر دیجیے. اسی طرح سے آیت اللہ بہجت یہ بات کہتے تھے کہ توفیق جب حاصل ہو جائے تو پھر تساہل سے کام مت لیں. فرماتے تھے توفیق کے جس وقت توفیق آپ کو مل گئی, آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا, اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا. تو توفیق میں مثلا میں مثال دے دوں آپ کو, توفیق مل گئی, مدرسے آپ ماشاءاللہ سے آنے لگیں, تو کسی بھی بہت فضول قسم کی باتوں یا ٹال مٹول کے ذریعے مدرسے کو نہ چھوڑیے. کیونکہ میں ہر دفعہ جو پہلی کلاس ہوتی ہے آپ لوگوں کو اب تک میں نے نہیں سنایا تھا, ورنہ ہر ایک سے یہ کہتا تھا کہ ہم نے باقاعدہ ایسوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ اس کے اندر اصل میں علم دین کی ایک توہین اور تحقیر ہوتی ہے کہ جب آپ چھوڑ کے جاتی ہیں نا کسی بھی فضول بات کی وجہ سے, دل نہیں چاہ رہا اور یہ اور سب چھوڑ دیا بہرحال آپ نے, تو اس میں علم دین کی ایک تحقیر ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص نحوست ہوتی ہے. نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ
آپ نے ایک لحاظ سے علم دین کے لیے یہ رویہ اختیار کیا، باقی زندگی کسی کام کے اندر آپ کو کامیابی نہیں ملی. ہم نے دیکھا کہ بہت سے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم نے ان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. ہاں کوئی ویسی وجہ ہو، عام طور پہ ہوتا ہے خواتین شادی ہو کے دوسرے شہر چلی گئی لیکن پھر بھی وہ وہاں سے رابطے میں رہتی ہیں، درس سنتی ہیں، نوٹ بناتی ہیں، آگے کام کرتی ہیں. لیکن یہ کہ بالکل چھوڑ دیا جیسے فضول ٹائپ کی چیز تھی، آپ آئے داخلہ لیا اور اس کے بعد خیرآباد کہہ دی، ایک توہین اور تحقیر ہے. پھر اس کا نحوست یہ ہے کہ اب آپ کو ناکام زندگی گزارنی، یعنی دیکھا یہ گیا.